سیٹ کٹ لانگ بچ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے بات کی تھی دوستوں سے ایک ویڈیو سے کہ حضرت عمر کا معاملہ محمد علی مرزا نے چھیڑا ہے کہ بات یہاں تک پہنچ گئی ہے اب، تو اس کو کلیئر کرنے کی کوشش کی جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ یا اللہ عمر بن ہشام یعنی ابو جہل یا عمر بن خطاب، حضرت عمر فاروق دونوں میں سے ایک بندہ دے دے۔ ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کر کے ایک بندہ مانگ رہے ہیں، اور نہیں مانگا کسی کو، اللہ کے نبی نے حضرت عمر کو ہی مانگا، تو کتنے قیمتی، جن کو اللہ کے نبی مانگ رہے ہیں کتنے قیمتی ہوں گے۔ اس کے بعد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، بخاری میں ہے میرے خیال میں، کہ اور ہماری باتوں کی تحقیق کی جائے، ہمیں یہ نمبر بنانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ انٹرنیشنل نمبرنگ یہ اور فلاں صفحہ یہ کتابیں وہ، آپ نیٹ کا دور ہے، سافٹ ویئر کا دور ہے، موبائل میں کریں، کسی عالم کے پاس جائیں، محنت کریں، تھوڑی سی ہماری باتوں کی تصدیق کریں۔ نیٹ پر بیٹھ کر جو ہے وہ کلپ سن لیا اور اس کے نیچے جسٹ لائک کر دیا اور نماز بھی نہ پڑھی اور بیٹھے بیٹھے جو ہے وہ سب کچھ کہا جی مجھے بڑا نالج آ گیا سوشل میڈیا سے، تو سوشل میڈیا سے نالج نہیں آئے گا بھائی، ہم سوشل میڈیا سے آگے خود مسجد میں جائیں گے، جب خود قرآن کھول کے دیکھیں گے، حدیث کی کتابیں جو ہے وہ اگر لائبریری سے مل جائیں ویل اینڈ گڈ، ورنہ موبائل میں کھول کر پڑھیں یا کسی عالم کے پاس جا کے بیٹھیں۔ اہل سنت کے عالم جو ہیں، ہمارا موقف یہ ہے، اہل سنت مین بریلوی دیوبندی اہل حدیث سنی مسلمان جو ہیں، ہم ان کو کہتے ہیں۔ جماعت اسلامی والے بھی سنی ہیں، لیکن ان کے ساتھ ہمارا ایک اختلاف ہے، احتجاج شدید مولانا مودودی کے صاحب کے ساتھ، اور وہ اجماع اہل سنت سے تھوڑا سا ہٹ کر انہوں نے بات کی ہے، اس کے ساتھ ہمارا کوئی اتفاق نہیں ہے۔ سپورٹر ہم جماعت اسلامی کے ہیں، لیکن ہمارا موقف ان کے جو اختلاف ہے وہ اپنی جگہ پر قائم رہے گا۔ اللہ کے نبی نے حضرت عمر کو مانگا۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ حضرت عمر کے سلام لانے کے بعد برابر ہم مکہ میں خانہ کعبہ میں جا کے نماز پڑھتے تھے، اور جو ہمارے ساتھ لڑتا تھا اس سے بدلہ لیتے تھے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام لانے کے بعد خود اعلان کروایا مکے میں کہ جاؤ مکے میں اعلان کر دو مسلمان ہو گیا، ابو جہل کے گھر جا کے خود بتایا۔ اب مکے میں جب اعلان ہوا تو لوگ آ گئے، لڑنے آ گئے، حضرت عمر کے گھر کے سامنے لڑائی ہوئی، بڑی لڑائی ہوئی اس دن، لڑ کے تھک گئے، بیٹھ کے کہتے بھی جان سے مار دو چاہے، اسلام نہیں چھوڑوں گا۔ گھر میں چلے گئے، 11 دن گھر سے نہیں نکلے، جو بات محمد علی مرزا نے پوائنٹ آؤٹ کی ہے، نہیں نکلے، واقعی نہیں نکلے۔ عاص بن وائل کافر وہ آیا، اس نے لوگوں کو کہا کہ بھی کیا معاملہ ہے، تو لوگوں نے کہا جی یہ بے دین ہو گیا، اس کو مار دیں گے۔ تو عاص بن وائل کہتا بھی اپنی مرضی ہے، اس کی آپشن، اس نے اپنی خوشی سے چوز کی ہے، تو آپ کو کیا مسئلہ ہے، جاؤ اپنے اپنے گھر میں، اس کے کہنے پہ چلے گئے۔ اب محمد علی مرزا نے کہا کہ حضرت عمر کو کہتے ہیں جی آپ بڑے بہادر ہیں، دلیر ہیں، پچھلی ساری سٹوری چھوڑی، اللہ کے نبی نے مانگا تھا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم برابر نماز پڑھتے تھے، وہ سب کچھ چھوڑ کر ایک بات پوائنٹ آؤٹ کی، جی ایک کافر کی پناہ لیا، 11 دن گھر سے باہر نہیں نکلے۔ یعنی حضرت یہ نہیں کہا کہ حضرت عمر بزدل تھے، بس یہ بات پھینک دی مارکیٹ میں میڈیا پر تاکہ حضرت عمر کے بارے میں تھوڑا سا شک پیدا ہو جائے۔ تو اس کے مقابلے میں ہم دلیل دیتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے، اس کے برابر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ رات کو نکلے مکہ سے ہجرت کی، اب یہ بزدلی تھی، دن میں نہیں نکلے، 3 دن غار ثور میں وہاں چھپ کے رہے ہیں، اب کیا یہ بزدلی تھی؟ امام الانبیاء اللہ کی مدد ساتھ تھی، اعلان کر کے نکلنا چاہیے تھا، چھپنا نہیں چاہیے تھا، تو نعوذ باللہ جی بزدلی نہیں۔ پھر اس سے پہلے جب طائف سے واپس آئے آپ، مکے سے باہر آ کے آپ کو جان کا خطرہ تھا، زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا مکے میں آپ نے کہ جاؤ معتب بن عدی جو ہیں اس کو کہو کہ کافر تھا کہ ہمیں مکے میں تو داخل کرو، میں مار دے گا کوئی۔ معتب بن عدی نے کہا جی آ جائیں، زید بن حارثہ آ کے کہہ رہے ہیں جی، وہ کہہ رہے ہیں آ جائیں۔ اللہ کے نبی نے کہا بھی ایسے ہی نہیں بھائی، ہمیں رستے میں پکڑ لے گا کوئی، اس کو کوئی آگے ہمیں لے کے جائے۔ معتب بن عدی اپنے بیٹوں کے ساتھ آیا، اللہ کے نبی وہ لے کے گیا ساتھ، اب یہ بزدلی ہے،
اللہ کے نبی کو بھی یہ بندہ محمد علی مرزا کہے گا کہ اللہ کے نبی تو کافروں سے ڈرتے ہوئے محمد متم ردی کی پناہ مانگ رہے تھے، کہ کافروں سے ڈرتے ہوئے رات کو نکلے ہیں، کافروں سے ڈرتے ہوئے نعوذ باللہ غار ثور میں چھپے ہیں۔ تو یہ حالات ہوتے ہیں، گراؤنڈ ریئلٹیز ہوتی ہیں، بے وقت کی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ بہادری بے وقوفی ہوتی ہے، بے ٹائم کی بہادری بے وقوفی ہوتی ہے۔ تو جان بچانے کے لیے تو کیا کہتے ہیں حرام کھانا بھی چاہیے تھا، جان اتنی قیمتی ہے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کلمہ کفر پڑھ کے گئے ہیں تو رونے لگے اللہ کے نبی کے سامنے، اللہ نے قرآن اتار دیا، کوئی بات نہیں، اللہ کے نبی کا بھی کوئی جان بچانا اتنا ضروری ہے۔ تو حضرت عمر نے جان بچا لی اپنی، حالات کے مطابق گھر سے نہ نکلے کہ لڑائی ہو جائے گی، ہمیں ان کے منہ لگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی جان بچا کے گئے ہیں، اس دن قتل کا ارادہ تھا، پلان تھا، دارالندوہ میں بن چکا تھا، 3 دن غار ثور میں چھپے ہوئے، جان بچانے کے لیے چھپے ہوئے، اور کس لیے چھپے تھے نعوذ باللہ۔ تو یہ حالات کا تقاضا ہوتا ہے، گراؤنڈ ریئلٹیز ہوتی ہیں۔ پوری دنیا کی ایجنسیز کے خفیہ لوگ جو ہے وہ پھرتے ہیں اس طرح، اگر وہ آؤٹ ہو جائے تو مار دیے جائیں، اور پوری دنیا کی فوجیں جو ہے وہ بیک فٹ پر بھی آتی ہیں۔ حضرت خالد بن ولید تھے یا عبید اللہ بن جراح تھے، شام کے محاذ پر بیک فٹ پر آئے ہیں، تو یہ بزدلی ہے۔ تو حضرت عمر 11 دن گھر سے نہیں نکلے، پھر نکلے ہیں، اور محمد علی مرزا صاحب کبھی بھی نہیں نکلے آج تک، 11 سال سے نہیں نکل رہے۔ تو مرزا صاحب آپ 11 سال سے نہ نکلیں، پھر بھی آپ پھڑکتے ہیں میڈیا پر کہ میں نے پتہ نہیں ڈیمیج ہیز بین ڈن، اور امام اور مجھے ہندوستان کے علماء پر اللہ نے دے مارا، گھر میں بیٹھے ہی دے مارا، حالانکہ کسی ادنا سے عالم کے سامنے بیٹھنے کے بھی قابل نہیں ہے محمد علی مرزا۔ تو گھر میں بیٹھے بڑھ کے مارنی بڑی سوکھی ہیں، گراؤنڈ ریئلٹیز جو ہے نا وہ بڑی مشکل ہے فیس کرنی۔ تو یہ کام ہے ان لوگوں کا، مولانا ساکھ ہے، محمد علی مرزا ہے، اور جگہ احمدی ہیں، یہ عام بندے کو دین کی حقیقت کے بارے میں شک میں ڈالیں گے، اور جب شک میں بات آ گئی تو پھر یقین تو ختم ہو گیا۔ یقین کیا ہے؟ جس میں شک نہ ہو۔ جب آپ کسی پرسنالٹی کے بارے میں شک میں پڑ گئے تو پھر آپ اس پر یقین نہیں رہا تو پھر آپ اگر اسلام سے 4 قدم دور تھے، اب آپ 10 قدم دور چل جائیں گے، یہ جا رہا ہے ہمیں کھانی ہے یہ۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا ہے؟ سوری کھانسی لگی ہوئی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ عام نوجوان دین سے دور ہو گیا، پرسنالٹیز کو لائک کرنا چھوڑ دیا، اپنے اسلاف کو بھول گئے کہ اسلاف تو فراڈی تھے، دھوکے باز تھے، اولیاء اللہ تو ایویں ہی بس گمراہ لوگ تھے، اور صحابہ کرام کو تو آپ نے ایویں خام خواہ بنایا ہوا ہے، حالانکہ وہ تو حضرت عمر تو تھے گھر سے نہیں نکلے، اور امیر معاویہ جو ہے وہ فراڈیے تھے نعوذ باللہ، اور فلاں ایسا تھا فلاں ایسا تھا، نہ حالات کا پتہ، نہ گراؤنڈ ریئلٹیز کا پتہ کہ کیا ہوا۔ اور پھر کیا ہے، پچھلے واقعات بھی چھوڑ دینے ہیں، اگلے بھی چھوڑ دینے ہیں، ایک بات پھینک دینی ہے میڈیا کے اوپر کہ جناب اصل کہانی تو یہ تھی۔ تو یہ گراؤنڈ ریئلٹیز ہوتی ہیں۔ یہ محمد علی مرزا کا فہم جو ہے وہ، میں تو کم فہم اور کج فہم بندہ سمجھ، جس کو دین کی روح کا نہیں پتہ، اپنے کمرے میں بیٹھ کر بات کرنی بڑی آسان ہے، اتحاد کی بات کرنی، دوسروں کو گلے لگانا، اور یہ بڑا مشکل کام ہے۔ تو یہ نہیں کر رہے، یہ لوگ اس طرح کا فہم رکھتے ہیں۔ تو میری دوستوں سے جو ہے وہ گزارش ہے، بزرگوں سے ملا کریں، نیک لوگوں کے پاس بیٹھا کریں، دعا کروایا کریں، دم کروایا کریں، اور اختلاف کریں۔ آپ بزرگوں سے کہیں یہ کام ہمیں ٹھیک نہیں لگ رہا، علماء سے کہیں یہ کام ٹھیک نہیں، دلیل مانگیں ہر بندے سے، آپ کو دلیل ملتی ہے ٹھیک ہے، نہیں ملتی آپ کہیں جی میرا دل نہیں مان رہا، آپ چلے جائیں، واپس چلے جائیں، اپنا کام کریں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ گالی نکالیں، طنز کریں، بے عزت کریں، بدتمیزی کریں۔ حضرت عمر کے ساتھ جن کا اختلاف تھا وہ کرتے تھے ایسے بدتمیزی کھڑے ہو کے، اختلاف کیا ٹھیک ہے، آپ کی بات تسلیم کر لی، ویل اینڈ گڈ، اگلے بندے کی رسپیکٹ جو ہے وہ وہیں پر رہتی تھی۔ حضرت عمر خلیفۃ المسلمین تھے، کیسا اختلاف ہوتا تھا ان کے ساتھ، مشہور ہیں، کتابیں بھری پڑی ہیں ان کے ساتھ کیسے کیسے اختلاف لوگوں نے کی، لیکن انہوں نے ضرب سے برداشت کی ہیں۔ اختلاف ہے بھی تو کوئی تمیز ہوتی ہے، کوئی دائرہ ہوتا ہے، ظرف ہوتا ہے۔ تو ان لوگوں پر ذرا جو بندہ ان کو تسلیم کر کے بیٹھا، وہ ذرا کتابیں پڑھ کے دیکھیں بھائی، کسی سے ڈسکس کریں، ہمارے پاس آ جائیں، ہم آپ کو بتائیں گے پھر کہ
وجہ کچھ اور ہے، وجہ یہ نہیں ہے کہ جناب ہم سچ بتا رہے ہیں، حق بتا رہے ہیں، اصل میں پروپیگنڈے پیچھے کچھ مقاصد کچھ اور ہیں کہ عام بندے کو تھوڑا دین سے نیچے لے کے آؤ، صحابہ کی محبت سے، اولیاء کی محبت سے، جہاد کی محبت سے، خلافت سے نکالو ان کو، لڑا کے رکھو، ایک نہ ہونے پائیں، وہ مقصد میں کامیاب ہیں کیونکہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے کتابیں پڑھنے کا۔ تو اس پروپیگنڈے سے نکالنے کے لیے بھائی دوستوں سے گزارش ہے کہ ذرا ہماری باتوں پر غور کریں، ہو سکتا ہے ہم کچھ کر پائیں اس امت کے لیے اور اس ملک کے لیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔